مسئلہ میں کھڑے ہیں، میری گزارش ہے آپ بھی تشریف رکھیں اور علم دین حاصل کرنے کی نیت سے شامل رہیے۔ اس کا ہر ایک مرحلہ بھی کس قدر ہے شاندار، بے قرار دونوں ٹیموں سے تعارف حاصل کرنا ہے، مگر آج سے 2 دن پہلے ایک شاندار مقابلہ ہوا، اور ایسا مقابلہ ہوا جس نے شاید کئی سانسوں کو بے ربط کیا، کیونکہ نتیجہ نکلا آخری سوال پر۔ آئیے دیکھتے ہیں پچھلے ہونے والے پروگرام کی کچھ جھلکیاں۔ ذہنی آزمائش آ گیا، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، اور آج ذہنی آزمائش کا سلسلہ لے کر ہم موجود ہیں پنجاب کے شہر جڑاں والا میں۔ آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا۔ زمزم شریف کے پانی کی ایک خصوصیت بتائیں۔ زمزم کے پانی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مختلف اوقات میں مختلف طرح کا ذائقہ دیتا ہے۔ کبھی یہ نہایت میٹھا ہوتا ہے اور اگر رات کے 2 بجے کے قریب پیا جائے تو گائے کے خالص دھوئے ہوئے دودھ کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں، انہی کہ تم بھی ہو ایک ریزہ خار ہم بھی ہیں۔ انہی کہ تم بھی ہو ایک ریزہ خار ہم بھی ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ دونوں ٹیمیں برابر ہیں، اور آخری سوال ہے، یہ سوال فیصلہ کرے گا کہ سیمی فائنل میں ملتان ہے یا فیصلہ آباد۔ ملتان والوں نے بیل بجا دی ہے، اب کیا غلطی کرتے ہیں یا صحیح بتاتے ہیں؟ وقت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دی۔ طرز سنائیے، اب پوری طرز سنتے ہیں، پھر نعت کا فیصلہ کریں گے۔ اللہ اللہ اللہ، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ ملتان والوں نے اپنی بیل بجا کر اپنے نمبر مائنس کر دیے، فیصلہ آباد والے جیت گئے ہیں۔ حسن اللہ۔ نہ ہو مایوس دیوانوں کا رے جام دو، نہ ہو مایوس دیوانوں کا رے جاؤ تم ان کو۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح ملتان والے پیچھے رہ گئے، فیصل آباد والے آگے بڑھ گئے، مگر آج لاہور یا قصور میں سے کون سی ٹیم آگے جاتی ہے؟ آئیے پہلے تعارف حاصل کرتے ہیں۔ لاہور کے اسلام پہ اپنا نام بھی بتائیں، اپنے مصروفیات بھی بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اسامہ عطاری ہے، میرے والد صاحب کا نام ظفر حیات ہے۔ بیسیکلی میرا تعلق ڈسٹرکٹ سرگودا کی ایک تحصیل ساہیوال ہے، اور لاہور میں اسٹڈی کرتا ہوں۔ ابھی میں نے ایف ایس سی پری میڈیکل کمپلیٹ کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نائٹ جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن میں 3rd ایئر کا طالب علم بھی ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد بلال رضا عطاری ہے، اور والد محسن کا نام کرامت علی عطاری ہے، اور میں میری تعلیم کا سلسلہ جامعۃ المدینہ اپر مال روڈ لاہور سے ہے، اور الحمدللہ میری سلیکشن لاہور کی ٹیم سے ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ تیسرے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عمر عطاری، میرے والد محترم کا نام محمد عمر دراز عطاری ہے۔ بیسیکلی میرا تعلق شہر لاہور سے ہے، اور میں لاہور ہی کے جامعۃ المدینہ مبارک ٹاؤن میں 5th ایئر یعنی 5ویں سال کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ۔ جناب، لاہور کی ٹیم کا تعارف ہوا، قصور کے اسلامی بھائی اپنا تعارف کروائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسنین رضا عطاری ہے، اور میری والد محترم کا نام محمد سعید ہے۔ بیسیکلی میرا تعلق پتوکی کے قریبی شہر ٹھینگ موڑ الہ آباد سے ہے۔ میں جامعۃ المدینہ فیضان بلے شاہ قصور میں درجہ رابعہ یعنی 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ جی اگلے اسلامی بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ثاقب رضا عطاری ہے، میرے والد محترم کا نام محمد اقبال ہے۔ بیسیکلی میرا تعلق بہاول نگر سے ہے، اور میں جامعۃ المدینہ کنز الایمان مصطفیٰ آباد میں 6ٹھے سال کا طالب علم ہوں۔ جی اگلے اسلامی بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد مقصود رضا عطاری ہے، اور میرے والد محترم کا نام محمد اسلم ہے،
اور میں جامعۃ المدینہ نتھی خالصہ میں درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں اور میں رہتا دینہ ناتھ میں ہوں۔ چلے جناب، قصور کے اسلامی بھائیوں کا تعارف بھی ہو گیا ہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا پروگرام کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ علم دی سے دل ہمارے جگمگانے کے لیے علم نور ہے، عشق کے بول، فیضان بابا بلے شاہ۔ درست کیجئے بہترین کون، مکمل کیجئے آنکھوں کا تارا نام محمد۔ یہ مقدس مقام کون سا ہے؟ اور نواں سیگمنٹ ہوگا جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ ناظرین آئیے پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے۔ لاہور والوں سے سوال ہے، عورتوں کے لیے مسواک کیسی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے، اور ان کے مسوڑے مردوں کی بنسبت کمزور ہوتے ہیں۔ مسی یعنی ایک قسم کا منجن ان کے لیے کافی ہے۔ جی جناب، اب یہ بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت بھی ہے، لیکن اگر وہ نہ کریں تو حرج نہیں۔ ان کے دانت اور مسوڑے بنسبت مردوں کے کمزور ہوتے ہیں۔ مسی یعنی ایک قسم کا منجن ان کے لیے کافی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ہر صحیح جواب پر پتوکی کے عاشقان رسول بآواز بلند کیا کہیں گے؟ اتنی بڑی تعداد ہے، اور بلند آواز سے کہیں گے جناب۔ وضو کی حالت میں جھوٹ بولا یا غیبت کی یا فحش بکا تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے، آ گیا پہ زمین آسمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کی حالت میں جھوٹ یا غیبت کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگر اسی وضو سے نماز پڑھ لی تو خلاف مستحب ہے۔ یہ وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ مستحب یہ ہے کہ پھر وضو کر لے۔ اگر نماز اسی وضو سے پڑھ لی تو خلاف مستحب کیا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کیا قرب قیامت کی علامات احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں؟ ہے سہارا بس یہی جنت میں جانے کے لیے، علم ہی تو نور ہے ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرب قیامت کی علامات یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، حضرت امام مہدی کا نزول اور دجال کا خروج، یہ سب احادیث متواترہ سے ثابت ہیں۔ جناب یہ احادیث متواترہ سے ثابت ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ قیامت کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں؟ تم بچ کے رہنا پرفکر، قیامت کی بھی قسمیں ہیں، آج بالکل نئی معلومات آپ کو ملنی ہے۔ شیطان کا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی 3 قسمیں ہیں: قیامت صغریٰ، قیامت وسطیٰ، قیامت کبریٰ۔ قیامت صغریٰ یہ ہے کہ ایک بندہ مر جائے تو کہا جاتا ہے کہ جو بندہ مر گیا اس کی قیامت ہوگی، اور قیامت وسطیٰ یہ ہے کہ ایک زمانے والے ختم ہو جائیں اور نئے زمانے والے آ جائیں، اور جو قیامت کبریٰ ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ تمام لوگ جہاں پر اکٹھے ہوں گے، زمین و سمان تباہ ہو جائیں گے تو سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ قیامت صغریٰ یہ ہے کہ بندے کی موت ہو جائے، کیونکہ کہا جاتا ہے من ماتا فقط قامت قیامہ، جو مر گیا اس کی قیامت ہو گئی۔ قیامت وسطیٰ یہ ہے کہ ایک زمانے کے تمام لوگ فنا ہو جائیں مگر دوسرے ان کی جگہ پر پیدا ہو جائیں۔ مگر تیسری قیامت کبریٰ جو ہے یہ کہ آسمان و زمین سب فنا ہو جائیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ قیامت کی وحشتوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی یا رب میری امت کا حساب مجھے دے دے، تو اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہتی ہے دنیا امیر اہل سنت کو سلام، اور مجدد دین و ملت اعلی حضرت کو سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ میری امت کا حساب مجھے دے دے، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تیری امت میرے بندے ہیں اور میں اپنے بندوں کا حساب خود ہی لوں گا اور انہیں بخش دوں گا۔ کیا بات ہے! اللہ کریم اس امت پر کیسا مہربان ہے۔ جب نبی پاک نے عرض کی کہ یا رب میری امت کا حساب مجھے دے دے، تو اللہ نے فرمایا اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام تیری امت میرے بندے ہیں، خود حساب لوں گا اور خود ہی بخش دوں گا۔ جواب درست دے دیا ہے۔
مرد کے لیے عورت کا لباس پہننے اور عورت کے لیے مرد کا لباس پہننے سے متعلق حدیث مبارکہ میں کیا آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ میں ایسے مرد پر لعنت کی گئی جو عورت سے مشابہت پیدا کرے، اور ایسی عورت پر لعنت کی گئی جو مرد کی شکل اختیار کرے، یعنی مرد کی مشابہت اختیار کرے۔ اس مرد پر لعنت فرمائی جو عورت کا لباس پہنے، اس عورت پر لعنت فرمائی جو مرد کا لباس پہنے۔ آج کل جناب کوئی اس کی تمیز نہیں ہے، عورتیں مردوں والے لباس پہن رہی ہیں، مرد عورتوں والے لباس پہن رہے ہیں، لعنت فرمائی گئی ہے۔ ایسا نہ کریں، جواب درست دے دیا ہے جناب۔ یہ سوال تو کمپلیٹ ہوئے، اب تھوڑے سے سوال ڈیفرنٹ ہوں گے کہ اب آپ کو آپشن دکھائے جائیں گے، ٹاپکس دکھائے جائیں گے، اور ان ٹاپکس میں آپ نے تلاش کرنا ہے۔ لاہور والوں کی باری ہے جناب، تلاش کیجئے ٹاپک اور پھر اس کے بعد اس ٹاپک سے متعلق سوال ہوگا۔ علم دی سے دل ہمارے جگمگانے کے لیے جناب انبیاء کرام سے متعلق کیا سوال ہے؟ حضرت شیس علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ چاہے تو آپشن لے لیں، چاہے پتوں کی والوں سے مدد لے لیں۔ بڑی حیرت انگیز معلومات ملے گی۔ کوئی ہے جس کو عمر پتا ہو حضرت شیس علیہ السلام کی؟ مدد کرے گا ان کی؟ آپشن دے دو۔ آپشن دے دیں جناب، مددگار تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ 542 سال، 912 سال یا 1080 سال؟ رہتا ہے اس کا انتظار، اس کا ہر ایک مرحلہ بھی کس قدر ہے شاندار، بے قراری سے ہمیں رہتا ہے اس کا انتظار۔ 912 کہیں پڑھا تھا یا ویسے ہی کہہ دیا؟ ایسے ہی لگا دیا، کبھی کبھی صحیح ہو جاتا ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی عمر 912 سال تھی۔ اللہ کی شان ہے، پہلے کے لوگوں کی عمر ایسی ہوا کرتی تھی۔ قصور والوں کی باری ہے ناظرین، یہ بھی اب آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ جب یہ ٹاپکس دکھائے جاتے ہیں، یہ بیل بجاتے ہیں، تو یہ کیسے جا کے کسی جگہ پر رکتا ہے۔ آپ کو ہمارا سسٹم بھی دکھاتے ہیں، اگر سسٹم کی بھی ویڈیو دکھائی جائے، پہلے آپشن دکھا دیں اور پھر جب یہ بیل بجاتے تو سسٹم بھی دکھا دیں، تاکہ لوگ بھی آج دیکھیں کہ کیسے یہ ہوتا ہے۔ جی پرچموں میں سبز اونچا پرچم اسلام ہو، جستجو ہے دین دیکھیں کمپیوٹرائز طریقے سے بریک لگا ہے، اور کس پہ بریک لگا ہے اب ہمیں ذرا بڑی اسکرین پر دکھا دیں، اور پھر پتہ چلے گا کہ جناب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری غذائیں، کیا بات ہے، نبی پاک کی پیاری غذائیں۔ بتائیے جناب سوال کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کون سی کھجور بہت پسند تھی؟ چاہے تو آپشن لے لیں، چاہے تو مدد لے لیں۔ آپشن دے دیں۔ آپشن دے دیں۔ امبر، عجوا یا سکری؟ اجوا کھجور۔ آپ نے کہا اجوا کھجور، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ پیارے آقا کی پسندیدہ کھجور ہے جناب۔ لاہور والوں کی باری ہے، پھر آپشن دکھائے جائیں گے اور پھر آپ نے بیل بجانی ہے۔ جان لے اسرار بھی مرحلہ ہر ایک ہی فیضان صدیق اکبر، کیا بات ہے، ان کا مبارک مہینہ بھی چل رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان کا نام بتائیں۔ آپشن دے۔ عامر، عثمان یا صخر؟ ٹیم ذہنی آزمائش کو ہمارا ہو سلام، اس کے ہر ایک رکن پر بارش کرم کی ہو مدام کی، ٹیم ذہنی آزمائش کو عامر، عثمان یا صخر؟ جلدی کریں گے۔ صخر کہیں پڑھا یا وہ بھی ایسے ہی کہہ دیا؟ پڑا ہوا۔ پڑھا ہوا ہے، صحیح پڑھا ہوا ہے، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ قصور والوں کی باری ہے، بتائیے جناب۔ جس کے سینے میں سزا سے انبیاء کرام، ایک روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کتنے افراد نے ایمان قبول کیا؟ آپشن دے دیں حضور۔
بالکل دے دیتے ہیں حضور. 80 70 یا 90. حالانکہ یہ بڑا مشہور جواب تھا، میں سمجھا آپ آسانی سے دے دیں گے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. اور جب یہ لوگ کشتی سے اترے تھے تو اس بستی 80. اب تو ہو گیا میرا بیٹا جو ہونا تھا، اب تو میں وضاحت کر رہا ہوں. تو اس کو سمانین کہتے تھے، وہ بستی سمانین کی بستی کہلاتی تھی، اور سمانین جو ہے وہ 80 کو کہتے ہیں. تو بہرحال غلطی ہو گئی، 80 جواب درست تھا، آپ نے شاید 90 کہا، وہ جواب درست نہیں تھا. کوئی بات نہیں، ابھی پروگرام کافی باقی ہے. اب یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی باری ہے. آج شفیق بھائی نے ہمیں جوائن بھی کر لیا ہے، تو شفیق بھائی پتوکی والوں سے سوال بھی کریں، جواب بھی لیں، تحفے بھی دیں.